بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، سارا وائس میں خوش آمدید۔ دعائے استخارہ و نماز استخارہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کی ایسی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر ولا أعلم وأنت علام الغیوب اللہم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، اور میں طاقت مانگتا ہوں تیری قدرت کی برکت سے، اور میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں۔ بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے میرے لیے، میرے دین اور میری معیشت میں اور میرے انجام کار میں، تو مقدر کر اس کو اور آسان کر اس کو میرے لیے، پھر مجھے بھی برکت عطا کر۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے، میرے دین اور میری معیشت میں اور میرے انجام کار میں، پس تو دور کر دے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھے اس سے، اور مقدر کر دے میرے لیے خیر جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ استخارہ خود کرنا سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو باقاعدہ طور پر سکھایا کرتے تھے، اور حاضل امرہ کی جگہ اپنی حاجت کا نام لیں۔ استخارہ کرنے کے بعد خواب آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کام میں دل مطمئن ہو جائے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا ہو جائیں تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کام کا آغاز کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔